اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ یہ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اولاً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور پھر ان کے بعد یکے بعد دیگر کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب بھی اللہ کا کوئی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھے، تو تم نے فوراً تکبر کرنا شروع کر دیا، پھر بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ یہودی طنز کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے، ان پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایسی کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور جس کی آمد سے پہلے وہ اس کے ذریعے سے کافروں کے خلاف فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، لیکن اس کتاب کے آ جانے سے اور اسے پہچان لینے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے منکروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی یا بحث و مباحثہ ہوتا تو وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں۔ مگر جب نبی آخر الزماں آپ علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور یہودی کہنے لگے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا۔ چنانچہ حقیقت حال جاننے کے باوجود کہ آپ علیہ السلام پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہے جو تورات میں نبی آخر الزماں کی بیان کی گئی ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی جلن کی وجہ سے فباؤوا بغضب علی غضب، غضب پر غضب لے کر لوٹے ہیں، یعنی ایک غضب کے مستحق تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے تھے، دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہو کہ اگر واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے۔ گویا احکام الہی کی پامالی، انبیاء اکرام علیہم السلام کا قتل یا انبیاء کی توہین اور خواہش پرستی اور کفران نعمت جیسی برائیاں اور پھر ان کا انجام دیکھنا ہو تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کر لیا جائے۔ بدترین ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کو حق کے تابع کرنے کے بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو حق ہی کا انکار کر دیتا ہے۔ اپنی تمام تر بدعمالیوں اور قابل نفرت حرکتوں کے باوجود یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اگر بالفرض ڈالا بھی گیا تو صرف چند روز کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تمام نعمتیں محض ہمارے لیے تیار کی ہے، ان میں سے کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔
آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسے کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو تو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ کا ارشاد ہے انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی طرف سے یہود کے لیے ایک چیلنج تھا جسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ وہ بآسانی کم از کم زبان سے علی الاعلان موت کی تمنا کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے، اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں فوراً قبر پہنچا دے گا، اس لیے کسی نے ایسی جرت نہیں کی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرک سے بھی زیادہ۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کے لیے جینا نصیب ہو جائے، اگر بالفرض اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو یہ عمر اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع میں ملائکہ اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہود کا موقف ذکر کیا گیا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے کہ جو شخص جبریل امین سے دشمنی رکھتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تو سفیر محض ہے، انہوں نے تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر نازل کیا ہے۔ تم جبریل کو نہیں قرآن کو دیکھو جو اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور اللہ کی رضا کی بشارت ہے۔ جبریل سے عداوت رکھنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص عداوت رکھتا ہو اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے اور جبریل اور میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام سے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ گویا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ملائکہ میں سے کسی سے دشمنی کا مطلب خود اللہ سے دشمنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں، قاصدوں اور پیاروں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ گویا یہود کا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا اعلان حقیقت میں ملائکہ اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پوری جماعت ہی سے نہیں، خود اللہ سے بھی دشمنی کا اعلان ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودیوں نے کتاب اللہ کی پیروی تو نہیں کی لیکن اس جادو کی پیروی کرنے لگے جس کا چرچا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد سلطنت کے حوالے سے شیاطین کیا کرتے تھے، اور معاذ اللہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر کا ارتکاب تو ان شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہود اس جادو کی بھی پیروی کرتے تھے جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ وہ دونوں کسی کو بھی یہ جادو اس وقت تک نہیں بتاتے تھے جب تک اسے یہ نہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہمارا وجود لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر کا ارتکاب نہ کرنا۔ بعض لوگ ان فرشتوں سے اس قسم کا جادو سیکھ لیتے جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی میں جدائیگی کر ڈالتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ لوگوں کو ایسی چیزیں سکھاتے تھے جن سے انہیں ضرر تو پہنچتا تھا لیکن انہیں نفع نہیں ہوتا تھا، اور وہ یقیناً جانتے تھے کہ جو شخص کتاب اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ چیز بدترین ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا،
کاش انہیں عقل ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر ان خرافات کے بجائے وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے تو انہیں اللہ کے ہاں اس کا بہترین صلہ ملتا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔